جمعیت علماء اسلام اور ریاست کے درمیان مدارس رجسٹریشن کی حوالے سے آپس میں ٹھن گئی ہے. جس حکومت کو بنور سے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے نکال کر حکمرانی کا تاج سر پہ رکھوایا تھا، اسی حکومت نے جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے بل کو منظور نہ کر مشکلات پیدا کر رہی ہے، جس پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے کارکنوں نے اسلام آباد کی جانب جانے کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر مدارس رجسٹریشن پر حکومت کی جانب سے بل منظور ہونے کے باوجود صدر زرداری دستخط نہیں کرتے تو ان کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ شاید بل جمعیت علماء اسلام کا ہے. یہ بل حکومت پاکستان کا ہے، حکومت پاکستان نے خود بنایا ہے اور ایک اس میں جو چیز ڈالی انہوں نے اپنی مرضی سے ڈالی ہے. وزارت قانون نے اور ان کی ماہرین نے مل کے اس بل کو بنایا ہے، اور اس بل کو بنانے کے بعد اس میں کچھ شکے ایسے جس پہ شاید ہمیں مطمئن نہ ہوتے، لیکن ہم نے کہا کہ چل جب ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے تو اس میں جو بھی ہے قبول ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ بل بن گیا ہے تو اس کو پھر باقاعدہ پیپلز پارٹی نے، پارلیمنٹیرینز نے، جس کے سربراہ میرے محترم زرداری صاحب ہیں جو صدر پاکستان ہیں، اور مسلم لیگ نون نے جس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان سب نے اس کو ووٹ دیا ہے. گو کہ یہ سرکاری بل بنا، تمام سرکاری جماعتوں نے اس کو ووٹ دیا، پلس اس کے ہم نے ووٹ دیا 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں. اب یہ بل ایک مشترکہ بنا اور اس کو پھر ہم نے پی ٹی آئی کے سدسیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا. انہوں نے بھی کہا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اٹ مینس یہ واحد بل ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ تو پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں تھے، لیکن یہ واحد بل ہے جس پہ پوری پارلیمنٹ کو اعتماد حاصل ہے. لیکن بدقسمتی سے جب یہ بل ہو گیا، چلا گیا، ہم تو مطمئن ہو گئے، اور مطمئن ہو کے ہم نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اس کے دستخط بھی ہو جائیں گے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تو سائن زرداری صاحب نے فوراً کر دیے. اس بل کو کہیں نہ کہیں پہ بریک کر دیا گیا. ہمیں جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا تھوڑا سا کلیریکل ایرر ہے، اور کلیریکل ایرر مینز ہے کہیں نمبر شمار کا فرق ہے، کہیں قومے کا فرق ہے، کہیں سٹاپ کا فرق ہے، اس طرح کے کچھ کلیریکل مسٹیکس ہیں جس کے لیے ہم نے دوبارہ اسپیکر کو بھیجا ہے. اسپیکر آفس کے پاس جب ہم نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا بل تو آیا ہے میرے پاس. 28 نومبر تھی غالباً جب بل ان کے پاس آیا ہے. 21 کو شاید پاس ہوا تھا، 22 کو. انہوں نے اس کو کلیریکل مسٹیک کو ٹھیک کیا. نہ صرف انہوں نے ٹھیک کیا بلکہ اس وقت قائم مقام اسپیکر چیئرمین سینٹ تھے، انہوں نے بھی اس کو سائن کیا. دونوں نے سائن کر کے دوبارہ اسپیکر آفس نے 1 تاریخ کو اس کو پریزیڈنٹ آفس کو بھیج دیا. لیکن پریزیڈنٹ آفس اس سلسلے میں خاموش رہا. طریقہ کار یہی ہے کہ پریزیڈنٹ آفس ایک ہی دفعہ جو بھی اس کو آبجیکشن ہو وہ فائل کرتا ہے، بار بار قسطوں میں نہیں کر سکتا، نہ کبھی انہوں نے کیا ہے. اور اس کے بعد 8-10 دن تک جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو سب نے یہی سمجھا کہ یہ ہو گیا ہے. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ عارف علوی صاحب کے حوالے سے ایک روایت برقرار ہے کہ 10 دن تک انہوں نے سائن نہیں کیا تھا تو بل ہو گیا تھا. تو ہم نے سمجھا بل ہو گیا ہے. لیکن اسی دوران میں ہمارا رویہ تھوڑا سا سخت ہوا. ہمیں کچھ شک پڑی کچھ ذرائع سے کہ جی یہ بل کسی وجہ سے روکنا چاہ رہے ہیں. تو پھر مولانا صاحب کا جب رویہ سخت ہوا تو پھر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا میں پاکستان سے باہر تھا، ابھی آ گیا، مجھے 3 دن دیجیے اور میں 3 دن کے اندر اندر اس مسئلے کو ٹھیک کر دیتا ہوں. لیکن بدقسمتی ان کے جانے کے بعد اب یہ گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ پریزیڈنٹ آفس سے ایک جاری ہو گیا، لیٹر جاری ہو گیا، یا جو بھی کہ میڈیا کو جاری ہو گیا کہ یہ ہم نے اس پہ قدر شکایت ہے ہمیں اس میں. تو اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چل پڑا اور اسپیکر صاحب نے پھر ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں خود کہا کہ نہیں یہ ایکٹ بن چکا ہے، اب یہ بل نہیں رہا ہے، یہ قانون کا حصہ بن گیا ہے. تو ہمارا تو مطالبہ حکومت سے صرف یہ ہے، ہمارا مدارس کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قانون آپ نے بنایا، آپ نے قانون پاس کیا، آپ کی پارلیمنٹ سے پاس ہوا، صدر مملکت کے پاس پہنچا، انہوں نے ایک آبجیکشن لگایا، وہ پھر واپس آیا، وہ ریموو ہو گیا. قانوناً اس وقت وہ قانون بن چکا ہے. اس میں یہ نہیں کہ وہ کچھ مدارس کا ہے یا کیا اور چیز ہے، ہم اس سے قطع نظر ہم یہ کہتے ہیں وہ قانون بن چکا ہے، آپ اس کا نوٹیفیکیشن کریں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں قانون بن چکا ہے، تو اس حوالے سے جو موجودہ حکمران ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے آپ سے ملاقات کی،
صدر زرداری صاحب نے ملاقات کی, بلاول صاحب نے آپ سے ملاقات کی, لیکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ حکمران جو جماعت ہے آپ نے ان کو بھنور سے نکالا تھا, انہوں نے آپ کو جمعیت علماء اسلام اس کے جو سربراہ ان کو شٹل کاک بنایا ہوا ہے, تو وہ بل نہیں پاس کرنا چاہ رہی, آپ کو تحفل تسلیاں دے رہی ہیں. کیا آپ تحفل تسلیاں لیں گے کہ یا کوئی اگلا لاہ عمل کریں گے, لاہ عمل کا اعلان کریں گے جس سے آپ کا یہ جو رجسٹریشن بل ہے مدارس کا وہ جلد سے جلد منظور ہو سکے اور جو ابہام ہے وہ ٹھیک ہو؟ دیکھیے, فروری کے الیکشن میں جب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, ہماری قوت کو منیمائز کیا گیا. ہم تو سمجھ رہے تھے 14 سے ہم 40 پہ پہنچیں گے, تو ہمیں 8 پہ لا کے بریک کی گئی. تو ہم نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ ہم ایوان نہیں میدان. ہم اس دن سے میدان میں ہیں اور ہم نے اس میدان کے سلسلے میں 8 ہم نے عوامی اسمبلیوں کے جلسے کر چکے ہیں, عوام کے ساتھ رجوع کر چکے ہیں. لاسٹ ہمارا پشاور میں ہوا اور عوام ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ کل ہم نے میدان میں آنا ہے اور میدان کہاں سجانا ہے, لاہور میں سجانا ہے یا ہم نے اسلام آباد میں سجانا ہے, وہ اگلا ہمارا سٹیپ ہوگا. لیکن پھر پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 دفعہ مولانا صاحب کو فون کیا. تو ابھی لاسٹ فرائیڈے جمعے والے دن ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, تو ان کی لیگل ٹیم بھی بیٹھی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی کی نمائندے بھی موجود تھے, اٹارنی جنرل صاحب بھی بیٹھے تھے, اسپیکر صاحب بھی بیٹھے تھے. وہاں پھر دلیل اور دلائل سے پھر ساری گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں ہم نے ثابت کیا کہ وہ ایکٹ بن چکا ہے, آئین کا حصہ ہے, آپ اس کا نوٹیفیکیشن کریں. تو اس پہ تقریباً سارے ایگری ہوئے ہیں. اب ویٹ کر رہے ہیں وہ کیا آگے سے کب نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. جب تک وہ نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں ہم بھی ان کے اگلے نوٹیفیکیشن تک ہم اپنے لاہ عمل کو روکے ہوئے ہیں. وہ جیسے نوٹیفیکیشن آئے گا اس کے بعد صورتحال بہتر ہوگی, ہم احتجاج کی طرف جائیں گے یا پھر جو ہے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو پھر ہم دوسری صورت میں اپوزیشن کا تو کردار ہمارا ہے ہی ہے, ہم اسمبلی میں اپوزیشن میں تو رہیں گے. تو مولانا صاحب نے تو یہ بھی جب حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی اس کے لیے جب مشکلات نہیں ہیں تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا, اور کئی جگہ پر بل کو منظور نہ ہونے کے لیے جو 26 ترمیم ہے اس میں بھی کئی جگہ پہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا پڑا یا اس بل کی منظوری کے لیے کچھ نہ کچھ نئے اقدامات اٹھانے پڑے یا سیاسی جماعتوں کو لا سکتے, تو پی ٹی آئی یا عمران خان سے مولانا فضل الرحمان صاحب جا کے ملیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 بڑے آدمی جب ملتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹی آر ہوتے ہیں کہ کیا کیا ایجنڈا ہوگا, کس ایجنڈے پہ بات چیت ہوگی. اس میں ابھی تک تو پی ٹی آئی نے ہم سے کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا. ایک خبر ہے ہمارے تک جو میڈیا کے ذریعے ہمیں موصول ہو رہی ہے کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں. ابھی جب وہ باضابطہ ہم سے رابطہ کریں گے پھر ہم ان کے ٹی آر او طے کریں گے, پھر ٹی آر او طے کر کے ہم اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے ملنا ہے یا مولانا صاحب کی ٹیم نے ملنا ہے یا جو بھی اس وقت صورتحال ہو, تو اس وقت ہم اس کا رد عمل اس وقت دیں گے. لیکن اس بل کے حوالے سے آپ انہیں ملیں گے, اپنے ساتھ لے کے چلیں گے پی ٹی آئی کو, یا مولانا فضل الرحمان صاحب جیل میں عمران خان سے ملنے جائیں گے کہ بل کی وہ منظوری کے لیے ان کے ساتھ ان کی جماعت جون سی ہے یا ان کے کارکن ہے وہ ان کا ساتھ دیں؟ دیکھیے, اس بل کی صورت میں تو میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب تھے اور سلمان اکبر راجہ صاحب تھے, جناب یہ سب حضرات تھے, ان کی پوری ایک ٹیم تھی, قائد اختلاف تھے قومی اسمبلی میں اور صوبہ سپریم کورٹ میں, اپنا سینٹ میں, یہ سب حضرات تھے. ان کی موجودگی میں بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بل پہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. باقی رہ گیا تحریک, جب تحریک وہ چلائیں گے یا تحریک ہم چلائیں گے تو پھر اس کے پہ معاملات ہم بیٹھ کے طے کریں گے. وہ جب معاملات طے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے مطابق آگے چلا جائے گا. اچھا, آخر میں ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا کی ایک فیوریٹ بھی رہی ہے, وہ بھی بڑا ان کا ادب احترام کرتے ہیں, ان پہ مانتے ہیں, نون لیگ کی بھی رہی ہے, لیکن جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے عام حلقوں میں بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب ایک ہی تھے, وہ ان کی بات مانتے ہیں, تو یہ کہاں پہ ابہام پیدا ہو گیا, کہاں پہ یہ فل سٹاپ لگ گیا کہ زرداری صاحب جہاں مولانا صاحب سے اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ کا بھیجا ہوا بل کو وہ دستخط نہیں کر رہے؟ دیکھیں, ہم سیاست میں رواداری کے قائل ہیں, ہم سیاست میں دشمنی کے قائل نہیں ہیں, ٹانگیں کھینچنے کے قائل نہیں ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں تو جمہوری انداز میں, اور موقف بھی جمہوری ہوتا ہے, وجہ بھی جمہوری ہوتی ہے. ذاتی مفادات کے اوپر کبھی نہ کسی کو ڈسٹیبل کیا ہے نہ کسی کو مضبوط کیا ہے. ہم نے ہمیشہ جمہوری آئین 1973 کے آئین کو مد نظر رکھ کے, ہمارے ان سے کتنے اچھے تعلقات تھے, پھر بھی 26ویں ترمیم نے ہم نے 56 میں سے 34 ان کی جو کلازز تھے اس کو ڈیلیٹ کرایا. ہم نے ان کی بات نہیں مانی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے ان کے اتحادی ہو. تو
تو ہم ہر بات جمہوری انداز میں کرتے ہیں, جمہوریت ہوتی. جہاں تک رہے گا پیپلز پارٹی کی بات, تو زرداری صاحب کی مجبوری انہوں نے پہلے دن کہہ دی تھی, بعد میں گو پہ اس پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی شاید اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل یہودی لابیاں جو ہمیں 2 ٹکے دیتی ہیں اور وہ شاید ناراض ہو جائیں گی مدرسے اور مسجد کی وجہ سے, اور یہ انتہائی تشویشناک لمحہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قوم کو سوچنا چاہیے کیا ہمارے فیصلے اب وہ انٹرنیشنل جو فنڈنگ اپروو کرتے ہیں ہمیں پاکستان کو, قرضے دیتے ہیں, کیا وہ ادارے ہماری قانون سازی کریں گے؟ وہ طے کریں گے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے کس طرح رہنا ہے, وہ طے کریں گے کہ ہمارے اسکول مدرسے اور مسجد میں کون سی تعلیم دی جائے گی. تو یہ ہمارے لیے انتہائی تشویشناک کام ہے. جو صدر پاکستان کے آفس سے یہ پریس ریلیز جو پہلے دن کنڈیشن لگائی ان میں ایک بات یہ بھی تھی. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم رواداری اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اسی کے مطابق چلیں گے. تو ابھی جو بڑوں کے درمیان بات ہوئی ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کب تک اس بل پر دستخط کرتے ہیں. تو اگر کوئی لایا عمل اس کا بعد میں طے کریں گے کہ اگر بل کی منظوری میں دستخط کرنے میں تاخیر ہوتی ہے.